الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كحف الورى دافع البلاء والوباء عالم الأرض والسماء الذي كان نبي وآدم بين الدين والماء وعلى آله وخلفائه وأصحابه وأزواجه وإطرته وبناته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه آمنت بالله صدق الله العظيم. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے اصول برکت کے لیے ہم تمام ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وصحابہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں خراج عقیدت کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی. آج کی گفتگو جو ہے بالخصوص آج عرس مقدسہ منورہ ہے حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا. یہ وہ صحابی رسول ہے جن کے تعلق سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وصحابہ وسلم انہیں طیب و طاہر کہتے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وصحابہ وسلم کے صحابہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وصحابہ وسلم پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے والے تھے. اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحابی کہتے کسے ہیں، صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ جو مسلمان بحالت ایمان حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات سے سرفراز ہوئی اور ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ہوا، ان خوش نصیب مسلمانوں کو صحابی کہتے ہیں. ان صحابیوں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہے. چنانچہ حضرت امام بہیقی کی ایک روایت موجود ہے زرقانی کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں 1,14,000 صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وصحابہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے. اور بعض دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حجۃ الوداع میں صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000. اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خیر الامم کہا ہے، یعنی تمام امتوں میں بہترین امت ہے. اور اس بہترین امت میں سب سے بہترین اور افضل و اعلیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. مسلمانوں، آپ نے صحابہ کرام کو کیا سمجھا ہے؟ صحابہ کرام یہ وہ مقدس نفوس طیبہ ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نصرت و حمایت میں فرش زمین پر چلتے پھرتے، مگر عرش بری سے اللہ تبارک و تعالی ان کے نام کا سلام بھیجا کیا کرتا. صحابہ آسمان تقدس کے وہ مہتاب، وہ آفتاب ہیں کہ جب یہ خانہ کعبہ کے سامنے خداوند قدوس کی سجدوں کے لیے اپنی پیشانیاں زمین پر رکھتے تو بیت اللہ بھی تمنائیں کرتا تھا کہ کاش میرے پاؤں ہوتے تو میں چل کر ان خیر الساجدین کی پیشانیوں کو چوم لیتا، تو شاید میرا سجدہ بھی بارگاہ خداوندی میں مقبولیت کی بلند ترین منزل پر پہنچ جاتا. فرشتے ان کی سجدگاہوں کو اپنی بوسگاہ بنانے کے لیے بے قرار، اور آسمانوں کے ستارے ان امت کے تاروں کے نظاروں کے لیے نگاہ شوق سے فرش زمین کے طالب دیدار رہتے.
یہ وہ خوش نصیب مسلمان و کامل الایمان ہیں جنہوں نے اپنی ایمانی نگاہوں سے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلال و جمال نبوت کو دیکھا، صحبت اٹھائی، خدمت کا شرف حاصل کیا اور رحمت عالم کے چشم و آبرو کے ہر اشارے پر اپنی متاع مال و جان قربان کر دینے کو معراج ایمانی سمجھتے تھے۔ یہی خیر المؤمنین ہے۔ تمام علماء و امت و اکابرین امت کا اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم افضل الاولیاء ہے، یعنی قیامت تک کے تمام اولیاء کرام اگرچہ وہ درجے ولایت کے بلند ترین منزل پر فائز ہو جائیں، مگر ہرگز کبھی بھی وہ کسی صحابی کے کمالات ولایت تک نہیں پہنچ سکتے۔ خداوند قدوس نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شمع نبوت کے پروانوں کو مرتبہ ولایت کا وہ بلند و بالا مقام عطا فرمایا اور ان مقدس ہستیوں کو ایسی عظیم الشان کرامتوں سے سرفراز فرمایا کہ دوسرے تمام اولیاء اللہ کے لیے اس معراج کمال کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس میں شک نہیں کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے اس قدر زیادہ کرامتوں کا صدور نہیں ہوا جس قدر کے دوسرے اولیاء کرام سے کرامتیں منقول ہیں، لیکن واضح رہے کہ کثرت کرامت افضلیت ولایت کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ولایت حقیقت میں قرب الہی کا نام ہے۔ یہ قرب الہی جس کو جس قدر زیادہ حاصل ہوگا اسی قدر اس کی ولایت کا درجہ بلند سے بلند ہوگا۔ صحابہ کرام چونکہ نکاح نبوت کے انوار اور فیضان رسالت کے فیوز و برکات سے مستفیض ہیں، اس لیے بارگاہ خداوندی میں ان بزرگوں کو جو قرب و تقرب حاصل ہے وہ دوسرے اولیاء اللہ کو حاصل نہیں۔ اس لیے اگرچہ صحابہ کرام سے بہت کم کرامتیں صادر ہوئیں، لیکن پھر بھی صحابہ کرام کا درجہ ولایت دوسری اولیاء کرام سے بہت زیادہ افضل و اعلیٰ بلند و بالا ہے۔ بہرحال اگرچہ تعداد میں کم ہی صحیح، لیکن پھر بھی بہت سے صحابہ کرام سے کرامتوں کا صدور اور ظہور ہوا ہے۔ چنانچہ سامعین محترم، آج میں اپنی اس مختصر سی گفتگو میں بالخصوص حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکر جمیل کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، تاکہ اہل ایمان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شمع نبوت کی ان پروانوں کی ولایت و کرامت کی ایمان افروز تذکروں سے اپنی دنیا دل کو محبت و عقیدت سے سرفراز فرما لی، اور دشمنان صحابہ یا تو آفتاب و رسالت کے نور سے چمکنے والے ان روشن ستاروں سے ہدایت کی روشنی حاصل کریں، یا پھر اپنی آتشی بغض و عناد میں جل بھن کر جہنم کا ایندھن بن جائے۔ صحابہ کرام ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وسلم کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وسلم کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، اور بالخصوص آج ہمیں جن کے تعلق سے بات کرنی ہے وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات طیبہ و طاہرہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بہت کم جگہوں پر ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ قدیم الاسلام اور مہاجرین اولین میں سے ہے، اور یہ ان مصیبت زدہ صحابیوں میں سے ہیں جن کو کفار مکہ نے اس قدر تکلیفیں دی کہ جنہیں سوچ کر ہی بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ! ظالموں نے ان کو جلتی ہوئی آگ پر لٹایا، چنانچہ یہ دہتی ہوئی آگ کے کوئلوں پر پیٹ کے بل لیٹے رہتے تھے، اور جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وسلم کا گزر
جب حضرت عمار ابن یاسر کے قریب سے ہوتا ہے تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحابہ وسلم کو حضرت عمار ابن یاسر پکارتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحابہ وسلم۔ جب رسول پاک کو پکارتے ہیں یا رسول اللہ میری تکلیف کو دیکھیے، تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحابہ وسلم جب حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف کو دیکھتے ہیں اور انہیں دیکھتے ہیں کہ ان کی پیٹھ کو انگار پر لٹا دیا گیا ہے اور کوئلوں کے اوپر لٹا دیا گیا ہے اور آگ بھڑک رہی ہے اور ان کی پیٹھ سے چربی نکل رہی ہے، اللہ اللہ، تب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحابہ وسلم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں، یا نار کونی بردا وسلام علی عمار کما کنت علی ابراہیم، اے آگ تو عمار پر اس طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا جس طرح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی تھی۔ اللہ اللہ، فرماتے ہیں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمار ابن یاسر کے لیے جب دعا کی تو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بعد آگ کے انگارے اپنے ہاتھوں میں لے کر گھومتی تھی مگر آگ انہیں جلا نہیں پاتی تھی۔ حضرت عمار ابن یاسر سے پوچھا جاتا ہے، اے عمار ابن یاسر، آپ کو آگ نہیں جلاتی ہے اور آگ کا کام ہوتا ہے تمام کو جلانا مگر آپ کو نہیں جلاتی ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت عمار ابن یاسر کہتے ہیں، یہ ماجرا نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وصحابہ وسلم کی دعاؤں کا ثمرہ۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل و کمالات بے شمار۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو ہجرتین بھی کہا جاتا ہے اور اسلام لانے میں ان کا 7واں نمبر ہے۔ 7ویں نمبر پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے لیے اور دین اسلام کے لیے، دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو سب سے پہلے شہادت پائی ان کی والد محترمہ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور ان کے والد محترم حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سب سے پہلے اسلام میں دین کے لیے جو شہید ہوئے ہیں یہی حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عمار کے والدین ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحابہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمار ابن یاسر ذو ہجرتین ہیں۔ ذو ہجرتین کہتے ہیں دو طرف ہجرت کرنے والوں کو۔ تو سب سے پہلے انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور آپ اس کے مقدمۃ الجیش رہے اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ مدینہ طیبہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی۔ بہت ساری روایتیں آتی ہیں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، جنت میرے 4 صحابہ کرام کی دیدار کی مشتاق ہے۔ اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں جنت مشتاق ہے میرے 4 صحابہ کرام کی۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں یہ روایت حسن ہے، یہ روایت حسن ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول پاک ان میں سے سب سے پہلے حضرت مقداد ہیں جن کی دیدار کی مشتاق جنت ہے، اور دوسرے نمبر پر حضرت سلمان فارسی ہیں، اور تیسرے نمبر پر حضرت مولا علی مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور چوتھے نمبر پر حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر ایک روایت میں حضرت سلمان فارسی کی جگہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تذکرہ ہوا ہے، ان کا بھی تذکرہ ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے صحابہ کرام کے علماء کرام فرماتے ہیں صحابہ کرام کے 14 درجے، صحابہ کرام سب صحابہ کرام درجے میں برابر نہیں ہوتے ہیں، ان کے 14 درجے ہیں صحابہ کرام کے۔ سب سے پہلے درجہ آتا ہے خلفائے راشدین۔ خلفائے راشدین میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ ساتھ
ایک روایت میں بھی موجود ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آیا ہے۔ الحمدللہ خلفاء راشدین آسمان ہیں اور باقی صحابہ زمین پر ہیں، باقی صحابہ زمین ہیں۔ فرماتے ہیں پہلا نمبر خلفاء راشدین کا آتا ہے، اس کے بعد صحابہ کرام میں دوسرا درجہ ان صحابہ کرام کا آتا ہے جو عشرہ مبشرہ ہے، عشرہ مبشرہ جسے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ اور تیسرے نمبر پر آتے ہیں بدری صحابہ، بدری جو جنگی بدر میں گئے تھے، اور آتے ہیں مہاجرین اولین کا درجہ، ان کے بعد میں آتا ہے انصار اولین کا درجہ، ان کے بعد میں آتا ہے بیت رضوان کا درجہ، بعد میں ان لوگوں کا درجہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وصحابہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگ کیے تھے، بعد میں ان کا درجہ آتا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک متواتر سند کے ساتھ مسند امام احمد بن حنبل کے ایک مسند شریف ہے، اس کے اندر ایک روایت موجود ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے ایک روایت، جیسے مسجد نبوی شریف صلی اللہ تعالی علیہ وصحابہ وسلم مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، تو یہ پہلی ہجری تھی، پہلی ہجری میں مسجد نبوی شریف بنایا جا رہا تھا، تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وصحابہ وسلم بھی اس مسجد کی تعمیر میں اینٹ اور پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، تو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس مقام پر اینٹ اور پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، تو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بڑی 2 اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمار سب تو ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے ہیں، مگر تم 2 اینٹیں کیوں اٹھا کر لا رہے ہو؟ اے عمار وجہ کیا ہے 2 اینٹیں اٹھانے کی؟ تو حضرت عمار ابن یاسر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وصحابہ وسلم، ایک اینٹ میری طرف سے ہے اور دوسری اینٹ میرے مصطفیٰ حبیب پاک کی طرف سے۔ اللہ اللہ، ایک اینٹ میری طرف سے اور دوسری اینٹ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وصحابہ وسلم کی طرف سے ہے۔ جب صحابہ کرام دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام ایک مزیحہ طور پر حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اور چند اینٹیں رکھ دیتے ہیں، اینٹیں رکھ دیے تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کمر کو ٹیڑھی کیے ہوئے، ٹیڑھی کمر سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سے جھک کر گزرتے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مسکرا کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے صحابہ مجھے قتل کر دیں گے، یا رسول اللہ آپ کے صحابہ مجھے قتل کر دیں گے، تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحابہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمار میرے صحابہ تمہیں قتل نہیں کریں گے بلکہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ روایت متواتر روایت ہے، اور متواتر روایت کے تعلق سے اگر کوئی متواتر روایت کا انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ متواتر روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اے عمار ابن یاسر میرے صحابہ تجھے ابھی قتل نہیں کریں گے بلکہ کئی سالوں کے بعد میں تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب یہاں آپ تھوڑی دیر رک کر غور کیجئے گا اور غور سے دیکھیے گا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وصحابہ وسلم کی علم غیب کے تعلق سے آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول پاک کو علم غیب نہیں تھا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وصحابہ وسلم کو کل کا علم نہیں تھا، اور حضور کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں تھا، مگر یہاں حسن روایت متواتر روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وصحابہ وسلم حضرت عمار ابن یاسر کو فرماتے ہیں، اے عمار ابن یاسر تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور بہت سالوں کے بعد میں قتل کرے گا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت
37ویں ہجری میں ہوئی تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحابہ وسلم 37 ہجری کی جب خبر دے رہے ہیں، جب بتا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحابہ وسلم جب 37 سال کے آگے ہونے والی خبر جب دے رہے ہیں تو کیا میرے مصطفیٰ کو کل کی خبر نہیں ہوگی؟ کیا مصطفیٰ جان رحمت کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہوگی؟ کیا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم غیب نہیں عطا فرمایا ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحابہ وسلم کو عطائی علم غیب عطا فرمایا ہے۔ حضور کا علم غیب ذاتی نہیں ہے، اور اللہ کی عطا سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک کو علم غیب عطائی عطا فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحابہ وسلم کی علم غیب کا انکار کرنے والوں، اور آگے آپ دیکھیں شواہد النبوہ کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے طاقتور تھے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عمار ابن یاسیر کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس نے حضرت عمار ابن یاسیر کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا، اور خدا کی ناراضگی انسان کی دین اور دنیا کی بربادی ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک روایت موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحابہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی بھرنے کے لیے بھیجا، پانی لانے کے لیے مشکیزہ دے کر بھیجا۔ شیطان ایک کالے غلام کی صورت میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی بھرنے سے روکنے لگا۔ ایک کنویں کے پاس حضرت عمار ابن یاسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لانے کے لیے گئے تو شیطان روکنے لگا اور کہنے لگا، میں آپ کو یہاں سے پانی لے جانے نہیں دوں گا۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پچھاڑ دیا اور وہ عاجزی کرنے لگا۔ اسی طرح 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول پاک کے غلام صحابی حضرت عمار ابن یاسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کالے کلوٹے غلام کو، جو شیطان تھا، انسان کی شکل میں آیا تھا، اسے پچھاڑا۔ پچھاڑنے کے بعد جب وہاں سے پانی لے کر آپ تشریف لے آتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحابہ وسلم بتا رہے تھے اور اپنے صحابہ کرام سے یہ کہہ رہے تھے کہ اے میرے صحابیوں، ابھی عمار ابن یاسیر پانی لینے کے لیے گیا ہے، مگر وہاں عمار ابن یاسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان کو پچھاڑ رہا ہے اور شیطان کو مار رہا ہے۔ تو حضرت عمار ابن یاسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ آنے کے بعد حضرت عمار ابن یاسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں پانی پیش فرماتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، اے عمار ابن یاسیر، تیرا وہ شیطان کہاں گیا جو تجھے پانی لینے سے منع کر رہا تھا، روک رہا تھا؟ تو حضرت عمار ابن یاسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحابہ وسلم، میں نے اسے پچھاڑ دیا، یا رسول اللہ میں نے اسے مار دیا۔ اب یہاں پر آپ کو غور کرنے کی بات ہے، حضرت عمار ابن یاسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں کے پاس گئے ہیں اور پانی لانے کے لیے دور گئے ہوئے ہیں، اور وہاں شیطان حضرت عمار ابن یاسیر کے ساتھ لڑائی پر آمدہ ہو گیا ہے، مگر اللہ کے رسول پاک سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحابہ وسلم جس جگہ بیٹھے ہیں اسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھے ہی بیٹھے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ اے میرے صحابیوں، وہاں حضرت عمار ابن یاسیر شیطان سے مقابلہ کر رہے ہیں اور شیطان کو پچھاڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ایمان والو، یہ بتاؤ کیا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو
کو غیب کا علم نہیں تھا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وصحابہ وسلم نہیں بتا رہے تھے۔ حضرت عمار ابن یاسیر وہاں پانی لینے گئے تھے اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وصحابہ وسلم اسی جگہ بیٹھے ہی بیٹھے ان کے تعلق سے ارشاد فرما رہے تھے، سرکار دو عالم سے ملاقات کا عالم، عالم میں ہے معراج کمالات کا عالم، یہ راضی خدا سے ہیں خدا ان سے ہے راضی، کیا کہیں صحابہ کی کرامت کا عالم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمار ابن یاسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابہ کرام میں سے ایک عظیم الشان صحابی رسول ہیں جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحابہ وسلم کے ساتھ ہمہ وقت رہا کیا کرتے تھے، اور ایک مسند کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے، ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول پاک نے یہ بھی کہا تھا کہ اے عمار ابن یاسیر، جب تو شہادت کے مرتبے کو پائے گا تو شہید ہونے سے پہلے تیری غذا دودھ ہوگی، تیری غذا دودھ ہوگی۔ تو حضرت عمار ابن یاسیر رضی اللہ تعالیٰ جب جنگ صفین میں جب حضرت عمار ابن یاسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، جب شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے ہی والے تھے، تو حضرت عمار ابن یاسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے تم کھجوروں کے درخت سے باندھ دو اور کھجور میرے منہ کے سامنے اگر لٹکتے رہیں تو پھر بھی میرے رسول پاک نے کہا ہے کہ عمار ابن یاسیر کی غذا آخری دودھ ہوگی تو میری غذا آخری دودھ ہی رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمار ابن یاسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بہت ساری روایات موجود ہے، اور انہوں نے بہت بڑی محنت اور مشقت اور اسلام کی خاطر تمام صحابہ کرام نے الحمدللہ بہت جانی قربانی دی ہے، اور تمام صحابہ کرام کی بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ آج اگر ہم لوگ مسلمان نظر آ رہے ہیں تو انہی عدلِ صحابہ کرام کا صدقہ ہے، یہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحابہ وسلم کے صحابہ کرام کا صدقہ ہے کہ آج ہم ایمان والے نظر آ رہے ہیں۔ جتنے بھی میرے سامعین ہیں، میں تمام سامعین سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ کسی بھی صحابی کے تعلق سے بدگوئی نہ کریں اور کسی بھی صحابی کے تعلق سے بد ذہن نہ رکھیں، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحابہ وسلم کے ہر صحابی کی تعظیم، توقیر، ادب کو بچا لانا ہم ایمان والوں کے اوپر لازم اور فرض ہے، لازم و فرض ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کا مزار مقدسہ شام کے شہر رقہ میں موجود ہے۔ الحمدللہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر نور پر اللہ کروڑہا رحمت نور کی بارشوں کا نزول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔